بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 35، عملی سیرت۔ ہم نے دیکھا اس سے پہلے کہ عملی نمونہ یا آئیڈیل لائف والی ہستی کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ہستی تاریخی ہو، یعنی وہ واقعی سچ ہو، جامع ہو، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں نمونہ موجود ہو، اور کامل ہو، یعنی ہر کمی نقص کمزوری سے پاک ہو، اور عملی ہو، یعنی جو کچھ سکھایا ہے اس پر عمل بھی کیا ہو اور دوسروں کے لیے بھی ان پر عمل کرنا ممکن ہو۔ تو آج ہم چوتھے پہلو کو دیکھیں گے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب یا نظریات ہیں ان کی بنیاد رکھنے والوں نے باتیں تو بہت خوبصورت کی ہیں، لیکن ان باتوں پر ان کا عملی نمونہ یا تو موجود نہیں ہے یا پھر ادھورا ہے، جبکہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حصہ یہی ہے، یعنی آپ کے اعمال و اخلاق کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پیش کیا، آپ کی باتیں حدیث میں ہیں، قرآن و حدیث پر پہلے خود اس پر آپ نے عمل کیا، اور اس طرح یہ بھی بتا دیا کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنا ممکن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے، یعنی قرآن تھیوری ہے، تو آپ کی سیرت اس قرآن کا عملی نمونہ یا عملی ماڈل۔ علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے چند عملی نمونے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تقریباً 9 سال آپ کے ساتھ رہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ گناہ کی بات سے بہت دور رہتے تھے، کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے بلکہ معاف کر دیتے تھے، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، کسی کو نہیں مارا، چاہے غلام ہو یا باندی یا کوئی اور، کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، یعنی اگر کوئی چیز مانگی جاتی اور وہ آپ کے پاس ہوتی تو آپ ضرور سے دے دیتے۔ علم حضرت انس رضی اللہ عنہ بچپن سے جوانی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ ہنسمکھ طبیعت کے مالک اور نیک صفت تھے، طبیعت میں بے حد نرمی تھی، سخت مزاج نہ تھے، کوئی بری بات کبھی منہ سے نہیں نکالتے، لوگوں کے عیب اور ان کی کمزوریوں کو کبھی تلاش نہیں کرتے، کسی کی کوئی فرمائش اگر مزاج کے خلاف ہوتی تو خاموش رہ جاتے جس سے لوگ سمجھ جاتے۔ علم آپ ہمیشہ سچ بولتے، جو کوئی آپ کو پہلی بار دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے وہ آپ کے ساتھ ملتا جلتا اور ساتھ بیٹھتا تو آپ سے محبت کرنے لگ جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم آپ نے لوگوں کو 5 نمازیں فرض ادا کرنے کی تعلیم دی، مگر خود پابندی سے 8 وقت کی نماز پڑھتے تھے، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ اشراق، چاشت اور تہجد۔ اہل ایمان کو رمضان کے روزوں کی تعلیم دی، مگر خود آپ کا کوئی ہفتہ اور کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہیں جاتا تھا۔ آپ نے لوگوں کو فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات و خیرات کے فضائل بتائے تو پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا کہ ساری زندگی قرض داروں کے قرض کی ادائیگی، غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں اور مصیبت کے ماروں کی مدد کرتے رہے۔ علم آپ نے دنیا سے بے رغبتی اور قناعت کی تعلیم دی تو خود اس پر عمل کر کے بتایا کہ عرب کے کونے کونے سے جزیہ، خراج، عشر و زکوٰۃ و صدقات کے خزانے مدینہ پہنچتے تھے، مگر آپ نے ساری زندگی فقر و فاقہ ہی کو ترجیح دی۔ لوگوں کو ایثار کی تعلیم دی تو ساتھ ہی نمونہ بھی پیش کیا۔ آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک خدمتگار کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، اب تک صفہ کے غریبوں کا انتظام نہیں ہوا ہے، تمہاری درخواست کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ علم دشمنوں کو محبت اور اخلاق کے ذریعے اپنا بنانے کی تعلیم دی اور بے شمار عملی نمونے پیش کیے، جیسے قتل کے ارادے سے آنے والوں کو معاف کرنا، فتح مکہ کے بعد عام معافی کا اعلان ان لوگوں کو جنہوں نے ساری زندگی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مارا، قتل کیا، گھر سے نکالا، جنگیں کی وغیرہ۔ انسانی مساوات کی تعلیم دی اور اس کا عملی نمونہ اپنی ساری زندگی میں پیش کیا، شریف زادوں اور غلاموں کو، گوروں اور کالوں کو، عربوں اور اجمیوں کو ساتھ رکھ کر۔ علم عملی سیرت کا دوسرا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم جو باتوں کی تعلیم دی ہر دور میں ان پر عمل کرنا ممکن ہے، اور ان میں انسان کا اور معاشرے کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اس میں دیگر مذاہب کی طرح غیر فطری مطالبات نہیں، جیسے دنیا و گھر والوں سے الگ ہو جاؤ، شادی مت کرو، مال و دولت جمع مت کرو وغیرہ۔ کروڑوں مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک عمل کرتے آ رہے ہیں۔ علم صرف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تاریخی ہے، جامع ہے، کامل ہے اور عملی ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی کوئی اور ہستی موجود نہیں۔
اللہ کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ایسے رسول کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ وجزاکم اللہ خیر۔ کوئز کرنا مت بھولیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔